آج آیت نمبر 100 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اس کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا اللہ ذکر فرماتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، پھر ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اس عہد کو پھینک دیتا ہے، مطلب اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اور یہ کون لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب عہد آپ کسی سے کریں، اللہ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، تو جو بھی وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کیا جائے، کیونکہ وعدوں کو توڑنا یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو ایمان والے نہیں ہوتے، اور جو ایمان والا بندہ ہے وہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ اللہ سے کرے چاہے کسی اور کے ساتھ کرے۔ اسی طرح اللہ سے وعدے مختلف قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو بندہ ویسے نیت کر لیتا ہے اللہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، یا بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گا، روزے رکھوں گا یا صدقہ کروں گا یا اتنا نفل پڑھوں گا، تو پھر وہ جو کہے اس پر عمل بھی کرے جب کام ہو جائے تو۔ اب بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ نا اس طرح کی نظریں مان لیتے ہیں، اور اتنی مانی ہوتی ہے پھر بھول ہی گئے ہوتے ہیں کہ کب مانی تھی، کتنی مانی تھی، کس بات کی مانی تھی۔ پہلے نمبر پر تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی نظر اگر مان رہے ہیں تو بندہ اس کو یاد بھی رکھے اور اس طرح کی نظر مانے کہ جو پوری بھی کر سکے۔ اب مثلا کوئی کہہ دے گا جناب میں 1000 نفل پڑھوں گا، بعد میں جناب 2 بھی نہ پڑھ سکے، تو اتنی ہی نظر مانے جتنی کہ پوری کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہاں ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بھی دوبارہ انہی کا ذکر ہے یہود و نصارہ کا، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے اللہ کے کوئی رسول آتے ہیں، یہاں مراد ہے جب اللہ کے نبی آئے، اور آپ مصدق لما معہم، ان کے پاس بھی جو کتابیں تھیں آپ ان کی کتابوں کی بھی تصدیق فرماتے تھے، لیکن نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے ایک ایسا گروہ تھا کہ جو اہل کتاب تھے وہ لوگ پھر بھی اس کو نہیں مانتے تھے، بلکہ کیا کرتے اس کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پیچھے پھینک دیتے کہ کأنہم لا یعلمون، کوئی کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اصل میں جب اللہ کے نبی آئے ہیں دنیا میں تو ایک تو قرآن نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، دوسرا خود حضور بھی ان کی پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتے تھے۔ اب چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہیں تو اللہ کے سچے نبی، لیکن اپنی وجہ سے اپنی سرداری کی وجہ سے وہ پھر نہیں مانتے تھے۔ کچھ ان میں ایسے بھی تھے وہ حضور کی صفتوں کو دیکھتے جب اپنی کتاب میں، ان کو پتہ چل جاتا یہ ساری صفتیں ان کی ہیں، پھر وہ اپنی کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ وہ اپنی کتاب کو بھی پھینک دیتے، مطلب چھوڑ دیتے، اس پہ بھی پھر عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے لوگ آج کل بھی پائے جاتے ہیں۔ جب ہم کہیں کہ بھائی قرآن میں اللہ نے حضور کے یہ اوصاف بیان کیے، تو وہ پھر قرآن کو بھی ماننا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بھائی آپ کی سمجھ کے مطابق تو قرآن پاک نہیں ہے، قرآن تو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو اوصاف عطا کیے ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے۔ اب آپ یہ کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس میں آپ کی سمجھ کا قصور ہے، اس میں قرآن و حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور احکامات ہیں ہمارے ہاں، لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج کل یہ چکر شروع ہو گیا نا جناب، آج کل جو ترقی ہو رہی ہے، دنیا پڑھتی جا رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا پڑھے لکھے پیدا ہو رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا؟ بھائی آپ اپنی سمجھ کا علاج کرواؤ، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو قرآن اور حدیث یہ تو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہے۔ تمہاری سمجھ تو اتنی ہے آج ہے کل نہیں ہے، اور تمہاری سمجھ اتنی آج کچھ اور کہتے ہو کل کچھ اور کہتے ہو، تمہاری سمجھیں تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا قرآن یہ نہیں بدلتا۔
تو لہٰذا اپنی سمجھ کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے بھائی قرآن میں معاذ اللہ اس طرح ہے یا حدیث میں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے۔ تو بہرحال آج کل اصل میں یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ آج دوسرا بندہ اٹھ کے قرآن پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا اور پھر جناب اس کے اوپر باتیں شروع کر دے گا، یار یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے سمجھ میں آ رہی کہ آپ کی سمجھ چھوٹی، آپ اپنی سمجھ کو بڑا کر لیں، آپ اپنی سمجھ کو قرآن و حدیث کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو کسی کے پاس جا کے سمجھ لیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے بند کر کے بیٹھ گئے، حالانکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، تو آپ کسی علم والے سے جا کے سمجھ لیں۔ لیکن یہ ہم گوارا نہیں کریں گے، جناب ہم اتنا پڑھے ہوئے ہیں، اب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم کسی سے جا کر پوچھیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء جب کو بات نہیں سمجھ میں آتی تھی دوسروں سے جا کے سمجھتے تھے۔ تو یہی یہ طریقہ ہوتا ہے علم سیکھنے کا، جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی کسی سے جا کر پوچھا جائے۔ تو اللہ ہمیں بھی قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔